أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں ایک سورت کا آغاز ہوا اور یہ بات آئی کہ سب سے بڑا گناہ اس کائنات میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ آسمان ہمارے اوپر گر جائے ٹوٹ کر، اس وجہ سے کہ یہ مخلوق اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگ گئی. لیکن اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے. اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آئی کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان پر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں اور زمین والوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں. اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس جگہ پر، جس مقام پر اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہو اور اللہ کو راضی کرنے والے بندے بھی موجود ہو، استغفار بھی ہو رہا ہو، تو اس جگہ سے اللہ پاک اپنی پکڑ اور عذاب کو روک دیتے ہیں. اسی طریقے سے آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے مشرکین کا ایک اور اعتراض اور شبہ ذکر کیا ہے جو بالکل بے ڈھنگا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شرک ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جو انسان کی عقل کی صلاحیتوں کو خراب کر دیتی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی مجنون، پاگل، دیوانہ ہو تو یہ کچھ بھی بول دے، کچھ بھی کر دے، اس بیچارے کو اپنا اختیار اور پتہ ہی نہیں ہے. تو شرک کرنے والا جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں اپنی دماغ کی صلاحیتیں کھو دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے. تو مشرکین مکہ کی طرف سے مختلف مواقع پر اعتراضات ہوتے تھے. ایک اعتراض انہوں نے اور کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ شخص ہمیں کہتا ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، آسمان سے وحی آتی ہے، اور میں وہ وحی اللہ پاک سے لے کر تمہیں سناتا ہوں. تو یہ تو وہی عربی زبان ہے جو ہم آپس میں بولتے ہیں. اگر یہ واقعتاً آسمان سے آئی ہے اور وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کی زبان کچھ اور ہونی چاہیے تھی، فرق تو ہوتا. اللہ پاک نے اس شبے کا ازالہ فرمایا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کریم کی وحی بھیجی جو عربی زبان میں ہے. کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو، ومن حولہا اور جو اس کے اطراف کے علاقے ہیں ان لوگوں کو آپ ڈرائیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ آپ لوگوں کو اس جمع ہونے والے دن سے، جمع ہونے والے دن سے مراد قیامت کا دن، اس دن سے ڈرائے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر،
اور اس دن ایک طبقہ جنت والوں کا ہوگا، ایک طبقہ جہنم والوں کا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پوری انسانیت کو ایک امت بنا دیتے، سب مسلمان ہوتے، کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، سب جنتی ہوتے، کوئی جہنمی ہوتا ہی نہیں۔ اگر اللہ چاہتے ایسا فرما سکتے تھے، لیکن ہوا نہیں۔ کیوں؟ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت میں جس کو چاہیں گے اس کو داخل کریں گے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے اس دن نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا رکھیں؟ فاللہ هو الولی، اللہ کی ذات ہی کارساز ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرے گی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات ہر شے پہ قدرت رکھنے والی۔ تو پہلی بات تو ان آیات میں جیسے عرض کیا کہ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ قرآن پاک اگر وحی ہے تو پھر یہ کسی اور زبان میں آنا چاہیے تھا۔ یہ تو وہی زبان ہے جو میں اور آپ آپس میں بولتے ہیں، ہماری مادری، ہماری مقامی زبان ہے، اس میں کون سے کمال کی بات ہو گئی؟ تو اب دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ شرک کا اثر انسان کے دماغ پہ پڑتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو وہی چیز سمجھ میں آئے گی جو چیز اس کے ماحول میں رائج ہوگی۔ اب ہم اردو بولتے ہیں تو اردو سمجھتے بھی ہیں، وہ زبان جو ہمارے لیے مادری زبان نہیں، ہمارے لیے مقامی زبان نہیں، تو ایک دو افراد ایسے ہوں گے کہ جو مکمل عبور رکھتے ہوں گے کہ بھئی انگلش زبان سمجھ سکے۔ چلے انگلش تو ایک عالمی زبان ہو گئی، بہت سارے احباب سمجھتے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو عربی سمجھتے ہوں گے۔ لیکن اب مثال کے طور پہ یہاں کوئی ساتھی آئے اور کھڑے ہو کر کے وہ ترکش زبان میں بیان کرے۔ آپ میں سے کتنے ساتھیوں کو ترکش زبان آتی ہے دوست؟ جی نہیں آتی نا؟ چند الفاظ تو آتے ہوں گے، کچھ الفاظ ہمیں بھی آتے ہیں ترکش زبان کے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی ترکی زبان میں بات کرے تو بیٹھ تو جائیں گے، لیکن 3 منٹ کے بعد پھر کیا کریں گے؟ سب کو نیند آ رہی ہے، کوشش کریں گے کہ اب شیخ جلد از جلد خاموش ہو جائے تاکہ ہم چلے جائیں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ بوجھ بنتی ہے دوست۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جب تبلیغ والے حضرات میں جب کوئی دوسری زبان کے ساتھی آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ترجمان کھڑا کر دیتے، وہ ترجمان ساتھیوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، بات سمجھ تو آئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی عقلیں ماری گئی۔ میرے اس پیغمبر کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو ڈرائیں۔ کن لوگوں کو؟ جو ام القریٰ، یہ مکہ مکرمہ کا اصل نام ہے دوستو۔ ام کہتے ہیں ماں کو، عربی میں ام کے معنی ہے ماں، اور قریٰ کے معنی آتے ہیں بستی کے بھی، شہر کے بھی، گاؤں کے بھی، علاقے کے بھی۔ تمام علاقوں کی ماں مکہ مکرمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے جو گھر اللہ کی نسبت سے قائم ہوا، بنیاد رکھی گئی، وہ کہاں پر تھا؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ۔ اسی لیے فرمایا کہ یہیں سے اللہ پاک نے زمین کو پھیلایا ہے، انسانیت یہاں سے پھیل گئی، ام القریٰ ہو گئی، تمام علاقوں کی ماں۔ ومن حولہا، اور جو اس کے اطراف کے عرب کے علاقے۔ مکہ والوں کی زبان عربی ہے
اور مکہ کے اطراف میں جو عرب قبائل تھے، دیہات تھے، علاقے تھے، ان کی زبان عربی. تو بھئی عربی زبان والوں کے لیے کلام بھی وہ بھیجا گیا جو ان کی سمجھ تو آئے. اگر ان کی سمجھ ہی نہ آتا تو پیغمبر کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. وہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ ایک بندہ شکر ادا کرے اور کہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ بھئی مجھے کوئی سمجھانے والا بندہ تو مل گیا اور مجھے وہ زبان سمجھ میں تو آ گئی، اس کے بجائے اتنی ناقدری کی کہ کہنے لگے کہ بھئی ہم اس کو کیسے وحی مان لے، یہ تو ہماری ہی زبان میں. بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات. دوسری بات، اللہ پاک نے فرمایا کہ پیغمبر کے آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سے انسانیت کو ڈرائے، یعنی ان کو تیاری کے لیے آمادہ کرے کہ ایک دن آ رہا ہے اور جس دن سب کے سب دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد ایک طبقہ جنت میں اور ایک طبقہ جہنم میں چلا جائے گا. بات سمجھ؟ تو یہاں پر ایک شبہ، ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی اتنی بڑی دنیا بسائی گئی، بنائی گئی، پیغمبروں کا سلسلہ چلا، اگر اللہ پاک کو وہی بندہ پسند ہے کہ جو جنت میں جائے گا، جو کلمہ پڑھے گا، تو پھر اللہ پاک پوری انسانیت کو کلمے پر ہی پیدا کر دیتے، اللہ کی چاہت پوری ہو جاتی. جب اللہ ہر بندے سے ایمان ہی چاہتے ہیں، ہر بندے سے جنت والے اعمال چاہتے ہیں، تو جہنم کا امکان ہی اللہ ختم کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا. اس کا جواب دیا اللہ پاک نے، اگر میں چاہتا تو ایسا ضرور کر لیتا، ایسا ضرور کر لیتا، لیکن یہ دنیا دار الابتلاء ہے. ابتلاء کے معنی آتے ہیں امتحان کے، امتحان کے. اب امتحان میں کیا ہوتا ہے، طلبہ امتحانی ہال میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پیپر دے دیا جاتا ہے. اب یہ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں دوستو، ان سب کو پڑھانے والے استاذ یا اساتذہ ایک ہی ہے، پڑھایا ایک ہی انداز میں، ایک ہی کتاب پڑھائی. کوئی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے استاذ نے پڑھاتے وقت مجھے کہا تھا کہ نہیں تم نہیں پڑھو گے، تم نکل جاؤ. 100 طلبہ تھے تو سب بیٹھے تھے، سب کو استاذ نے ایک انداز سے پڑھایا. لیکن اس کے باوجود بھی دوستو جب امتحان ہوتا ہے تو کیا سب اول نمبر، سب کے 100 نمبر؟ نہیں، ایک اول، ایک دو میں 100. کوئی جسٹ پاس ہے، کوئی پاسنگ مارکس ہے، کوئی ترقی پاس ہے بیچارہ گزارا کر کے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو فیل ہو گئے، راسب ہو گئے، ناکام ہو گئے. تو اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ کیا ظلم ہے، استاذ پڑھانے والے، کتاب، کورس، کلاس، اسکول، ادارہ سب ایک ہے، لیکن طلبہ کا نتیجہ الگ الگ ہے، یہ تو بہت غلط ہو گیا. تو یہ اعتراض صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. اس لیے کہ پڑھانے والے استاذ نے اپنا کام پورا کر دیا. اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نصاب بھیجنا تھا، جو کورس بھیجنا تھا، وہ بھیج دیا قرآن کی شکل میں. اس کو سمجھانے کے لیے جس استاذ اور معلم کو بھیجنا تھا، تو محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیج دیا. آپ نے اپنی پوری امت کو ایک نظر سے دیکھا ہے، ایک انداز سے تربیت دی، ایک طریقے سے سمجھایا. اب اس سبق پر محنت کرنا نہ کرنا، کم کرنا زیادہ کرنا، یہ تو اس طالب علم کا معاملہ ہے. اب اچھا اگر کوئی انٹیلیجنٹ اور فرمانبردار طالب علم ہے، اس نے بات لی، محنت کی،
بالآخر جب رزلٹ آیا تو اعلان ہوا کہ بھئی فلاں ابن فلاں نے ٹاپ کیا ہے، فرسٹ پوزیشن لی، اور ایک لسٹ لگ گئی نوٹس بورڈ پر کہ بھئی یہ اتنے طلبہ جو ہے یہ تو فیل ہو گئے، یہ تو ناکام ہو گئے۔ تو اس دنیا میں دوستو اللہ پاک نے انسان کو سمجھ دی، عقل دی، ایک درجے میں اختیار دیا، ہماری ہدایت کی ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، سچ بولوں گا اللہ خوش ہوں گے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ بد نظری کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، نظروں کی حفاظت کروں گا اللہ خوش ہوں گے، پھر بھی بد نظری کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ حرام کھاؤں گا اللہ ناراض ہوں گے، حلال کا اہتمام کروں گا اللہ خوش ہوں گے، پھر بھی حرام میں گر رہا ہوں۔ اختیاری فیصلہ ہے نا۔ تو اللہ پاک نے دنیا کو دارالابتلاء بنا دیا، انسان کو ایک عقل دے دی، سمجھ دے دی، فہم دے دی، اختیار دے دیا۔ اب تم اپنے لیے صحیح راستہ چن کر آؤ اور اس پہ چل کر میرے پاس پہنچو، میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ لیکن اگر تم نے جانتے بوجھتے سب پڑھا، سب سنا، سب سمجھا، سب سیکھا، پھر بھی غلط راستے پہ چلے تو آؤ گے تو میرے پاس، لیکن پھر جنت نہیں بھیجوں گا، پھر جہنم میں بھیج دوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ تو دنیا کی زندگی تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہ تو امتحانی ہال میں ہم بیٹھے ہوئے، پیپر ہمارے سامنے ہے، ہم استاد سے پڑھ چکے ہیں، صحیح غلط کا ہمیں اندازہ ہے، ہمارے سامنے آپ نشان ایم سی کیوز پر لگانے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہم جان بوجھ کے غلط پہ ہی نشان ٹک کرتے جا رہے ہیں، نقصان تو ہونا ہے دوست۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کی تیاری، اس امتحانی ہال میں رہتے ہوئے اس انعامات والے دن کی تیاری کرنی، اور اپنے آپ کو ایسے بنانا ہے، ایسی کوشش کرنی ہے کہ جب وہ دن آئے اور اعلان ہو تو ہم سب کامیاب بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز عشاء ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، تمام احباب اس میں اہتمام سے شرکت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔